السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو تیرے رب سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا اور اسی طرح سے جس نے تجھے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پہ یہ کہا کہ تمہارے پروردگار سے کس چیز نے تم کو غافل کر دیا ہے؟ جس پروردگار نے تم کو پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ یہاں جو سبب اللہ تعالیٰ سے دوری کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین، یہ عقیدے کی باتیں ہیں میرے بھائیوں۔ ہمارا عقیدہ اس وقت اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ ہم آخرت کی باتیں سنتے ہیں لیکن ہمیں ان باتوں پر یقین نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جھٹلاتے ہو۔ کلا بل تکذبون بالدین، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو، بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے معتدل بنایا، کھڑا اور حسن صورت والا بنایا، تیری دونوں آنکھوں، دونوں کانوں، دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کو برابر بنایا۔ آنکھیں ہیں تو آنکھوں کو چھوٹی بڑی نہیں بنایا، دو ہاتھ ہیں تو دونوں ہاتھوں کو چھوٹا بڑا نہیں بنایا، دو پیر ہیں تو دونوں پیروں کو چھوٹا بڑا نہیں بنایا۔ اس کا معنی ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک کیا۔ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو شکل و صورت بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ کسی کو اللہ کالا بناتا ہے، کسی کو گورا بناتا ہے، کسی کو بہت زیادہ خوبصورت بناتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کارنامہ ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین ڈھانچے کے اندر۔ انسان کو ہم نے بہترین ڈھانچے کے اندر پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچے کو جس کے چاہے مشابہ بنا دے، باپ کے مشابہ چاہے بنا دے، چاہے ماں کے یا ماموں ذات کے یا ماموں کے اور چچا کے مشابہ بنا دے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ جس شکل اور جس صورت میں چاہتا ہے بچے کو پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی بچہ باپ کے بھی مشابہ بھی نہیں ہوتا، کبھی بچہ ماں کے مشابہ بھی نہیں ہوتا، کبھی بچہ دادا کے مشابہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ پرانے کسی باپ دادا کی نسلوں میں سے کسی کی مشابہ ہو جاتا ہے، یعنی پرانے کسی رگ سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین کے فرمان کا مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے ڈھال دے، حتیٰ کہ قبیح ترین جانوروں کی شکل میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو قبیح ترین جانوروں کی شکل میں بھی پیدا کر سکتا ہے اور شکل و صورت کے اندر تبدیلی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ رب العالمین کا لطف و کرم ہے اور مہربانی ہے کہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ بہترین انسانی شکل میں ہی اللہ رب العالمین پیدا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، کلا بل تکذبون بالدین، کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جھٹلاتے ہو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ یاد رکھنا، یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں تمہارے پیچھے سیکورٹی لگی ہوئی ہے، فرشتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، فرشتے اعمال کو لکھتے ہیں، نیکیوں کو برائیوں کو قلم بند کرتے ہیں، اور صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر نگہبان عزت والے فرشتے، لکھنے والے فرشتے متعین ہیں۔ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جو کچھ کرتے ہو تو سب جانتے ہیں، جو کچھ کرتے ہو سب جانتے ہیں۔
یہاں ہمیں رکنا چاہیے اور اکیلے میں تنہائی میں سوچنا چاہیے کہ فرشتے کس قدر مضبوط ہیں، فرشتے کس قدر باہمت ہیں، فرشتے کس قدر اپنی ڈیوٹی کو نبھانے والے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تم پر حفاظت کرنے والے نگہبان عزت والے فرشتے متعین ہیں۔ یہ عقیدہ بھی ہمارا کمزور ہوتا چلا گیا۔ آج ہم صبح سے شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم سے کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، نیکیوں کی توفیق نہیں ہوتی، عبادتوں کی توفیق نہیں ہوتی، گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں ہمارا کوئی کیا بگاڑے گا، ہمارا کوئی کیا نقصان کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے قانون ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں نظام ہے، یہ سارے کے سارے فرشتے اسی لیے وہ متعین کیے گئے ہیں، اسی لیے لگائے گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جائیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے کہے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم حسیبا، آج تو اپنے نام اعمال کو پڑھ لے، آج تو اپنے نام اعمال کو پڑھ لے، اپنے کتاب کو کھول، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تیرا نفس کے محاسبے کے لیے تو خود کافی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کا جب حساب لے گا تو نام اعمال کو سامنے رکھ دے گا اور ہم نام اعمال کو دیکھ کر اپنے اعمال کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے اور ڈر جائیں گے اور کہیں گے بہت زیادہ مجرم جو ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت سے نفرت کرنے والے، سنتوں سے دوری اختیار کرنے والے ہوں گے، کہیں گے یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہیں گے ہائے کاش، اپنے ظالم اپنے ہاتھ کو اپنے دانتوں سے کاٹیں گے اور کہیں گے ہائے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے محبت اور اللہ کے پیغمبر سے محبت یہی ایمان کے باقی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہمارے دلوں سے اللہ کی یاد نکل گئی، اللہ کی محبت نکل گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ پر درود و سلام بند کر دیا ہم نے، تو گویا کہ ہم دنیا میں بالکل مرے ہوئے ہیں، ہمارے جسم کے اندر جان باقی نہیں ہے، ہمارے جسم کے اندر ایمان باقی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے تعلق کو قائم کریں اور اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی اور اپنے خطاؤں کی جو ہے بخشش طلب کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یعلمون ما تفعلون، یہ فرشتے جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ آج ہم بہت سارے کام اپنے جو ہے گھروں کے اندر، اپنے بیڈ روم کے اندر کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو ہم لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ فرشتے ایسے ہیں، ان کی طاقت ایسی ہے، ان کی قوت بصارت ایسی ہے، یہ اتنے اچھے انداز سے دیکھتے ہیں تمام چیزوں کو۔ یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر، ان فرشتوں کو سب کچھ پتہ ہے جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اکیلے میں، تنہائی میں، لوگوں کے سامنے۔ اس لیے اس بات پر بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں ان سے ہمارا کوئی بھی عمل پوشیدہ نہیں رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے انجام کو بیان فرمایا اور فرمایا ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار لوگ قیامت کے دن نعمتوں میں ہوں گے، جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنة الفردوس، اللہم انی اسألک الجنة الفردوس۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں، وہ نیک بندے جنت کے عیش و آرام میں ہوں گے اور جنت کی نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جنت یہ گنہگاروں کے لیے نہیں، فاسق و فاجر لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ جنت یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے لیے ہے۔ اگر ہم دنیا میں گمراہ ہو گئے یا گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ لوگوں کے حقوق کو ہم نے پامال کیا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پہلی فرصت کے اندر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معافی طلب کریں۔ اللہ بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا،
بہت بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھانکنے کا عالم آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے، بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ بدکار لوگ کسی کا نام نہیں لکھا ہوتا ہے۔ جو بھی انسان غلط کام کرے گا، جو بھی گناہ کا کام کرے گا، ان کو جو ہے فاجر کہا جائے گا، گنہگار کہا جائے گا۔ آج ہمارے اندر کمزوری یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو سب سے زیادہ پارسا ہیں، سب سے زیادہ نیک ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں۔ یہ باتیں پیش کر کے شیطان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور انسان سوچتا ہے میں تو سب سے بڑا ہوں، میں تو سب سے اچھا ہوں، میں تو سب سے پارسا ہوں، میں تو سب سے پاک دامن ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو بھی انسان گناہ کرے گا تو اس کو گنہگار کہا جائے گا، جو بھی انسان نیکی کرے گا اس کو نیکوکار کہا جائے گا، جو بھی انسان تقوی اپنائے گا اس کو تقوی والا کہا جائے گا، جو بھی انسان نافرمانی کے کام کرے گا اس کو نافرمان کہا جائے گا۔ اللہ کے ہاں یہ قانون اور نیم یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ کوئی کسی کا بیٹا کیوں نہ ہو، کوئی کسی کا باپ کیوں نہ ہو، کوئی کسی کا بھائی کیوں نہ ہو، کوئی کسی کا بہن کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی انسان کے بارے میں یہ کنفرم نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بالکل نیک آدمی ہے، اور کسی بھی انسان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کنفرم بالکل جو ہے اللہ رب العالمین سے بہت دور ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا عمل کرے جس سے پتہ چلے کہ اسلام کے خلاف عمل ہے اور وہ اسلام سے دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جہنم کے عذاب کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے آگے کیا فرمایا؟ یصلونها یوم الدین، بدلے والے دن اس میں جائیں گے، داخل ہوں گے۔ یہ گنہگار لوگ، فاسق و فاجر لوگ جزا و سزا کے دن کا انکار کرتے تھے، اس دن جہنم میں اپنے اعمال کی پاداش میں داخل ہوں گے، جہنم میں اپنے اعمال کی پاداش میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جہنم میں جانے والے کسی کے دنیا میں نام نہیں رہتا ہے کہ آدمی جہنمی ہے، لیکن اعمال کے حساب سے انسان کو جہنم ملنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بارے میں یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم سب سے نیک ہیں، اپنے بارے میں یہ گمان نہ رکھیں کہ سب سے پارسا ہیں، اپنے بارے میں یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم جنتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیا پتہ ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے، ہمارا نام اللہ رب العالمین نے جنتیوں میں لکھا ہو کہ نہ لکھا ہو، ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اعمال، جنت کی طرف لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے بچا۔ اللہ اکبر۔ جہنم کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، وما هم عنها بغائبین۔ وہ اس سے کبھی غائب نہ ہو پائیں گے۔ انسان جب جرم کرتا ہے دنیا کے اندر بھی اس کو کہاں سے حاصل کر لیا جاتا ہے، مجرم کہاں بھی بھاگ کر جائے اسے پکڑ ہی لیا جاتا ہے۔ جب دنیا کے اندر یہ طاقت ہے، دنیا کے لوگوں کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ کسی بھی مجرم کو کہیں بھی چھپا ہو کیسے نہ کیسے حاصل کر کے اس کو پکڑ لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طاقت تو بہت بڑی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، وہ اس سے کبھی غائب نہ ہو پائیں گے۔ آدمی سوچے گا کہ چلو نگاہوں سے غائب ہو جائیں، اللہ دیکھ نہ پائے، اگرچہ گناہ کا کام کیا ہے، اگرچہ نافرمانی کا کام کیا ہے تو دیکھ نہ پائیں، اگر نگاہوں سے غافل ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ فرمایا وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جہنم میں جب داخل کر دیے جائیں گے تو اس سے جدا نہیں ہوں گے، اس سے غائب نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیشہ اسی میں ہی رہیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر تجھے کیا خبر ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ بدلے کا دن کیا ہے؟ قیامت کا دن کیا ہے؟ حساب و کتاب کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تجھے کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیا ہے، جزا و سزا کا دن کیا ہے؟
اللہ اکبر۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا تذکرہ کیا اور سوالیہ انداز میں اس کو مقرر بیان فرمایا، سوالیہ انداز میں اس کو 2 مرتبہ بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ پھر آپ کو کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ہے قیامت کا جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا۔ اگر بیٹا پھنسا ہے تو باپ نہیں بچا پائے گا، اگر باپ پھنسا ہے تو بیٹا نہیں بچا پائے گا، اگر بیوی پھنسی ہے تو شوہر نہیں بچا پائے گا، اگر شوہر پھنسا ہے تو بیوی نہیں بچا پائے گی۔ دنیا میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے تو لوگ دکھ درد میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن قیامت کا مسئلہ ایسا ہوگا، لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا بھی مختار نہ ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اور معاملہ پورا کا پورا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگا، سارا معاملہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن تمام اختیارات کلیتاً صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوں گے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یہ بادشاہت کس کے لیے ہے آج؟ اللہ واحد قہار کے لیے ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما دیا تھا، لا املک لکم من اللہ شیئا، لا املک لکم من اللہ شیئا، اور جو ہے میں تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ اسی طرح سے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بھی اللہ رب العالمین نے متنبہ فرمایا اور کہا انقذوا انفسکم من النار، انقذوا انفسکم من النار واللہ لا املک لکم من اللہ شیئا، اپنے آپ کو اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یعنی اللہ رب العالمین اگر مواخذہ کرے گا، پکڑ لے گا تو ہم اس کو چھڑا نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں قرآن مجید کی تفسیر، اس کا معنی مفہوم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو تقوی عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزگی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو چین، قرار اور سکون عطا فرما، اور ہم سب کے دلوں میں محبت اور الفت کی فضا قائم فرما۔ اے رب العالمین تو غفار ہے، ستار ہے، تو بہت زیادہ مہربان ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ ہماری پریشانیوں کو اپنے فضل و رحمت سے دور فرما دے، ہماری مشکلات کو اپنے فضل و رحمت سے دور فرما، صحیح معنوں میں ہمیں ایمان کی لذت عطا فرما، صحیح معنوں میں ہمیں ایمان کی مٹھاس عطا فرما، صحیح معنوں میں ہمیں ایمان کی چاشنی نصیب فرما، اور ہم سب کو اے رب العالمین اپنے فضل و رحمت سے، اپنے فضل و رحمت سے، اپنے فضل و رحمت سے، اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔